بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اولین مخلوق اور سید البشر، افضل انبیاء والمرسلین کے ہاتھوں اس امت کو عطا کی جانے والی کتاب ہدایت، جو نہ صرف اس دنیا بلکہ اخروی دنیا میں بھی رہنما ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسانیت کو راہ راست کی ہدایت کر کے کمال تک پہنچاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم پر فتنے اور آزمائش اس طرح چھانے لگیں کہ جس طرح تاریک رات کے مختلف حصے ہوتے ہیں، اس وقت تمہیں قرآن مجید کی پناہ لینی چاہیے، کیونکہ قرآن شفاعت کرنے والا اور اس کی شفاعت قبول ہے۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ قرآن کا علم حاصل کرو کہ وہ بہترین کلام ہے، اور اس میں غور و فکر کرو کہ یہ دلوں کی بہار ہے۔ اس کے نور سے شفا حاصل کرو کہ یہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس کی خوبی کے ساتھ تلاوت کرو کہ اس کے واقعات سب واقعات سے زیادہ فائدہ رساں ہیں۔ قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک عہد اور میثاق ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے عہد نامہ کو غور سے پڑھیں اور روزانہ کم از کم 50 آیات کی تلاوت کریں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن کی تلاوت ضرور کیا کرو۔ آیات قرآنی کی تعداد کے مطابق جنت کے درجات ہوں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو قاری قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ اور اپنے درجات بلند کرتے جاؤ۔ وہ جن گھر میں تلاوت کلام الہی ہوتی ہے، ان میں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم مسلمانوں کو غور و خوض کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ یہ طریق نجات ہے۔ تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ وہ گھر جن میں قرآن کی تلاوت اور ذکر خدا کیا جاتا ہے، اس کی برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں فرشتوں کو نزول ہوتا ہے، شیاطین اس گھر کو ترک کر دیتے ہیں، اور یہ گھر آسمان والوں کو روشن نظر آتے ہیں، جس طرح آسمان کے ستارے اہل زمین کے لیے نور بخش ہوتے ہیں۔ وہ گھر جن میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی اور ذکر خدا نہیں ہوتا، اس میں برکت کم ہوتی ہے، فرشتے اسے ترک کر دیتے ہیں اور ان میں شیاطین بس جاتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کے فضائل یہ ہیں کہ حضرت امام ابو جعفر امام باقر علیہ السلام نے اپنے اجداد سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایک رات میں 10 آیات کی قرات کرے گا، وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جو کوئی 50 آیات کی تلاوت کرے گا وہ زائروں میں لکھا جائے گا، جو کوئی 100 آیات کی تلاوت کرے گا تو وہ عابدوں میں لکھا جائے گا، اور جو کوئی 200 آیات پڑھے گا تو خاشعین میں لکھا جائے گا، جو کوئی 300 آیات پڑھے گا تو کامیابوں میں لکھا جائے گا، اور جو کوئی 500 آیات پڑھے گا تو مجتہدوں میں لکھا جائے گا، اور جو کوئی 1000 آیات پڑھے گا تو اس کے لیے ایک قطار گائے کا چمڑا جس میں سونا بھر دیا جائے لکھا جائے گا، اور ایک قطار 50,000 مشکال سونے کے برابر ہے، اور ہر مشکال 24 قرات کا ہے، اور اس کا سب سے چھوٹا حصہ کوہ احد کے پہاڑ کے برابر ہے، اور اس کا بڑا حصہ زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کی تلاوت کرنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس کو غور و فکر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔